میرے بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا. محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ. اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں. وہ تو مردہ ہیں بے جان، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے. لوگوں تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں. یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے. وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے. مولا غریب نواز مولا غیب سے مدد فرمائیے. حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں مولا. لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں. اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں. اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی، وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ خود ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی. یعنی اتنا ڈر جائیں گے کہ اللہ سانو نہیں نے پکارا، پتہ نہیں کیوں پکار دے رہے ہیں. سر اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پہ نہیں پکار سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ توبہ کرے فوراً سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں. شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا. ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے اور 116، ایک ہی صورت میں 2 دفعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. البتہ ایک امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شرک میں مبتلا ہوا وہ گمراہی میں دور جا پڑا. اچھا دنیا کے اندر یہ شرک معاف ہو جائے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ جو دنیا میں شرک سے توبہ کر لے گا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ یعنی اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے. لیکن شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت، جس کو کہتے ہیں نا یہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. دنیا میں توبہ کر لی معافی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے، یعنی نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے. لیکن آخرت میں اگر کوئی شخص معافی مانگے گا بھی اور وہ مشرک ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے. شرک جلی یعنی خدا کے مقابلے پہ کسی اور کو الہ ٹھہرا لینا اور کسی اور کے بارے میں وہی چیزیں کلیم کرنا. اب اس میں جو جزیات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ
20 لوگوں نے باتیں لکھی ہیں. ہم تو موٹی بات ہی کرتے ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت اللہ کی کرنی ہے, دعا کے لیے صرف اسی کو پکارنا ہے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے جی, کہ کوئی زیادہ سے زیادہ 60 سال 100 سال کی زندگی ویل کر لے گا. اب انصاف کا تقاضا دنیاوی اعتبار سے تو یہی بنتا ہے کہ اگر کسی نے 100 سال شرک کیا ہے تو 100 سال اسے دوزخ میں چلایا جائے, اس کے بعد چھوڑ دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں معافی نہیں کروں گا اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینک دوں گا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. یقیناً اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے, لیکن یہ جرم بہت بڑا ہے. اصل میں اس جرم کا کم از کم عذاب یہی ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کی دوزخ. ہم نے اس طرح کے وسیلوں کے اوپر کبھی بھی فتویٰ نہیں لگایا, لیکن جب آپ استعانت اور استمداد ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ جو تعلیمات امت کے اندر پھیلا رہے ہیں یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے 100% منافی ہیں, اور کتاب و سنت میں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آپ لاکھ بہانے کریں کہ نہیں جی نہیں, اصل مطلب یہ ہوتا ہے, بیچ میں یہ ہوتا ہے, اوپر سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے. سر عقیدہ جو ہے نا وہ قطعی الدلالہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سامنے آپ نے پوسٹر کوئی اور لگایا ہوا ہے اور اندر آپ کوئی اور چیز. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ سے ڈریں اور استعانت کو, استمداد کو وسیلے اور توسل کے ساتھ مکس نہ کریں, اور اس کو آپ ایک عام فہم زبان میں سمجھ لیں. ہمیں اس بات سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ اگر ان ہستیوں کو اختیار اللہ نے دیا بھی ہو تب بھی ان کو نہیں پکار سکتے مدد کے لیے. مدد کے لیے وہ پکاریں جتنا مرضی, لبیک یا رسول اللہ کہیں, آپ لبیک یا حسین کہیں, محبت کا اظہار کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مدد کے لیے نہ پکاریں جو سامنے آپ کے موجود نہیں ہے. پھر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کریں گے. اس کو مثال سے سمجھیں, بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے شرک ہو جائے گا. سر آپ لاکھ کہتے ہیں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, کوئی مسلمان کبھی کسی فرشتے سے نہیں بارش مانگتا. اور سر اگر آپ اسباب کے اوپر آتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا اسباب میں تو سورج ہے. سورج ختم ہو جائے تو زمین پہ زندگی ختم ہو جائے. دنیا میں موسموں کا بدلنا, پودوں کا اپنی خوراک تیار کرنا, اس خوراک کو جانوروں کا کھانا, پودوں کی اپنی زندگی, ہماری زندگی ساری ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر. تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج میری مدد فرما, تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے. اگر اختیار ہو تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ او جی غیر اللہ سے مدد کیا ممکن ہے؟ قرآن میں آیا جی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو. کس کی؟ اللہ کی. یا یہ کہو کہ المدد یا نماز میری مدد فرما, المدد یا صبر میری مدد فرما. نہیں, اسی آیت کے اندر آگے جا کے آتا ہے, اسی آیت میں ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر اور نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد مانگنی ہے.